کا سہارا وہ لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس دور میں تین جو ہے نا وہ اس طرح دور میں تین اہم مسائل پیدا ہوئے، اور ان وجہ کی وجہ سے کئی اعتقادی فرقے جو ہے نا وہ وجود میں آ گئے۔ وہ کون سے تھے؟ نمبر ایک، گناہ کبیرہ کا مرتکب۔ اور گناہ کبیرہ کا مرتکب۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے تو وہ مسلمان باقی رہتا ہے یا نہیں، کیا اس کی وجہ سے وہ کفر کے دائرے میں آ جاتا ہے؟ بات کے ادوار میں اسی اختلاف کے بنا پر بحث چھڑ گئی ہے۔ ایمان میں اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ کیا اعمال صالحہ کو چھوڑنے کی وجہ سے انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، یا اعمال کی حیثیت ایمان کی وجہ سے پیدا ہونے والے آثار کی ہے جن کے فوت ہونے کی وجہ سے انسان گناہگار تو ہوتا ہے لیکن دائرہ ایمان سے باہر نہیں جاتا؟ یہ مسئلہ اس وقت کھڑا ہوا جب سیدنا حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا اور جنگ کی نوبت آ گئی۔ پھر ایک مرحلہ پر دونوں نے مل کر صلح کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے دو حضرات کو حکم بنایا گیا۔ حکم نہیں، حکم بنا، حکم حکم ہاں حکم بنایا ثالث۔ گیا، وہ جو بھی ثالث بنایا گیا، جو بھی فیصلہ کرے دونوں فریق اس کو تسلیم اچھا کریں۔ ایک منٹ، گناہ کبیرہ کا مرتکب نا، ہمارے احناف کے نزدیک چاہے شوافی ہو اور چاہے حنبلی ہو چاہے موالک ہو، ان کی نزدیک گناہ کبیرہ کا ارتکاب گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ وہ اس کو تو آپ فاسق اور فاجر تو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ کافر نہیں ہوتا۔ جبکہ گناہ کبیرہ کو جو جس طرح سمجھا تھا انہوں نے معتزلہ نے یا خوارج نے کہ گناہ کبیرہ کا انہوں نے مطلقاً کیا کہہ دیا، کافر قرار دیا، اور معتزلہ نے یہاں تک کہا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا اگر وہ توبہ نہ نکالی تو وہ تو نہ مسلمان ہے اور نہ کیا ہے، نہ کافر ہے، جس کو ہم نے پڑھا تھا منزلہ بین المنزلتین، کہ یعنی وہ بین بین ہے، وہ نہ مسلمان ہے اور نہ کیا ہے، نہ کافر ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ تو اسی طرح کے عقائد جو ہے نا وہ پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور خوارج کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جنہوں نے گناہ کبیرہ کیا، لہذا وہ انہوں نے کہا تھا نا کہ جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی نے دومۃ الجندل کے مقام پر جب وہ حکم یعنی ثالث مقرر کی عمرو بن عاص امیر معاویہ کی طرف سے اور ابو موسیٰ اشعری حضرت علی کی طرف سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کر دیا، گناہ کبیرہ یعنی کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ کس کا ارتکاب کیا ہے؟ کفر کا ارتکاب کیا ہے، کہ اللہ کی کلام کے ہوتے ہوئے آپ نے کسی بندے کو جو ہے نا وہ حکم اور ثالث بنا دیا، اس چیز کو ہم کیا کرتے ہیں، نہیں مانتے۔ تو ایسے فرقے وجود میں آ گئی۔ اب ظاہری بات ہے ان کا مقابلہ بھی تو کرنا تھا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کیا ہے، وہ مسلمان رہتا ہے، اگرچہ وہ اس کو فاسق اور فاجر تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ کافر نہیں ہے۔ تو یہیں سے کلام کی ابتدا بھی وہ ہو گئی۔ آگے پڑھو۔ سر اس کو کیا کہتے ہیں جو نہ کافر ہوتا ہے اور نہ مسلمان اس ہوتا کو ہے؟ منزلہ بین المنزلتین، یہ جو اصول خمسہ ہے نا، 5 اصول معتزلہ کے، جن میں ایک یہ بھی ہے منزلہ بین المنزلتین۔ یہ جب ہم معتزلہ کے 5 عقائد پڑھیں گے نا تو پھر تفصیلاً میں وہاں آپ کو بتا دوں گا ہر ایک کی، جس میں ایک توحید تھا، ایک عدل تھا، ایک وعد و وعید تھا، اور ایک منزلہ بین المنزلتین تھا، اور 5واں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، ٹھیک ہے۔ ان کے عقائد میں تفصیلاً آ بھی جائیں گے۔ چلو جی، یہاں سے خوارج کی ابتدا ہوئی تھی، یہ جو حاکم بنائے تھے امیر معاویہ نے۔ ہاں جی، اصل جو خوارج تھے نا، خوارج یہ حضرت علی کے لشکر کے لوگ تھے، یہ علی کے لشکر کے لوگ تھے، لیکن اس وقت کیا ہوا کہ جب یہ حکم بنائے گئی تو خوارج کو تو اس لیے خوارج کہا جاتا ہے نا کہ چونکہ یہ حضرت علی کی لشکر سے خارج ہوئی، یا چونکہ یہ اسلام سے خارج ہوئے گا اپنی غلط عقائد کی وجہ سے، ان کو اس لیے خوارج کہا گیا۔ اور پھر انہوں نے حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھائی، امیر معاویہ کو بھی معاذ اللہ انہوں نے کافر کہا، حضرت علی کو پر بھی انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا، اور جو ان کے ساتھ تھے چاہے وہ معاویہ کے ساتھی تھے یا حضرت علی کے ساتھی تھے، ان سب کو انہوں نے کیا کہا کہ تم لوگوں کافر ہو۔ تو یہ حضرت علی کے لشکر سے نکلے ہوئے لوگ تھے جو بعد میں خوارج کہلائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو مسلمان اللہ کو مانتے تھے لیکن انہوں نے اپنے وہ عقیدے بنا لیے۔ دیکھو کفر کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان کیا کرے، وہ خدا کو بھی مانتا ہو۔ لوگ ہندو خدا کو تو مانتے ہیں نا، عیسائی بھی خدا کو مانتے ہیں، یہودی بھی خدا کو مانتے ہیں، بہت سے لوگ خدا کو مانتے ہیں، لیکن کسی بعض عقائد کی بنیاد پر بندہ کافر بھی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ہوتی ہے سنت مستحب۔ اگر کسی نے مسواک کا مذاق اڑا دیا، کس کا مذاق اڑا دیا؟ مسواک کا۔ اب مسواک کرنا سنت ہے، اور کسی نے اس کی توہین کی کہ یہ کیا ہے، یہ تو لکڑی کا ایک ٹکڑا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ان کی توہین کر دی، تو یہ بندہ مطلقاً کافر ہو جاتا ہے، ایمان سے خارج ہے۔ اگر یہ دوبارہ
यानी कलमा ना पढ़े, कलमा शहादत ना पढ़े और इसी हालत में उसकी मौत हो गई तो ये कुफर में जाएगा। अब देखो ये तो खुदा को भी मानता, रसूल को भी मानता, कुरान को, सारी चीज़ों को भी मानता, नमाज़ी भी पढ़ता, लेकिन एक बात की वजह से बंदा काफिर भी हो जाता है। तो असल में किसी चीज़ पर जब कुफर का फतवा लगता है ना तो आमाल की वजह से किसी पर कुफर का फतवा नहीं लगता, अकायद की बुनियाद पर किसी पर कुफर का फतवा लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक है नमाज का न पढ़ने वाला और एक है नमाज का इनकार करने वाला, इन दोनों में फ़र्क है? क्या फ़र्क है? एक मतलब नमाज नहीं पढ़ता, पूरी ज़िंदगी में उसने नमाज नहीं पढ़ी जी, यानी कि मतलब ये हुआ, मतलब ये है कि एक जो नमाज नहीं पढ़ता वो इनकार तो नहीं कर रहा ना, वो गुनाह समझता है कि ये जो गुनाह है मैं कर रहा हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ता, वो गुनाह कर रहा है, तो इसको क्या, ये तो मुसलमान है, हम इसको फासिक फाजर कहेंगे। लेकिन जो सिरे से क्या करता है, नमाज का इनकार करता है, तो ये अकीदी की बात है ना। अब ये अकीदी की बात है क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया, जो अल्लाह ने एक चीज़ को फ़र्ज बनाया था दलील कती से जो साबित है, मुतवातिर उससे साबित है इनकार, तो ये बंदा क्या हुआ, ये काफिर हो गया। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ जी, चलो। इस वक्त हज़रत अली के मुरीदीन का एक बड़ा ग्रोह जिसका ताल्लुक इराक से था, ना सिर्फ ये कि हज़रत अली से अलग हो गया और बगावत की राह इख्तियार की, बल्कि उसने दोनों फरीकों को काफिर करार दे दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है इन्निल हुक्म इल्ला लिल्लाह है, यानी सिर्फ अल्लाह ताला ही को फैसला का हक हासिल है। इन हजरात का ख्याल के मुताबिक दोनों फरीकों ने दो अफराद को हकम तस्लीम करके इस हुक्म कुरानी की मुखालफत की, गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हुए नऊज़ बिल्लाह, और इसकी वजह से काफिर मुर्तद करार पाया और इसीलिए उनका कत्ल जायज़ करार पाया। इस फिरका को खवारिज और उस मकाम से उनका ताल्लुक था, इसकी निस्बत से अरोरिया कहा गया। हज़रत अली को उनसे बाज़ाब्ता जंग करनी पड़ी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का उनसे मुनाज़रा हुआ, उन्होंने सैयदना हज़रत अली और हज़रत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों की कत्ल की साजिश से रची। हज़रत अमीर माविया तो बच गए क्योंकि इत्तेफाक से उस दिन वो फजर की नमाज में नहीं आ सके थे और हज़रत अली ठीक नमाज फजर में शहीद कर दिए गए। हाँ जी, इन्होंने वो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम था, एक खारिजी था, और इसने जो है ना फजर की नमाज में, इनके साथ एक और भी था, लेकिन वो चूंकि भाग निकला और इन्होंने वार कर दिया और वार हज़रत अली को लगा फजर की नमाज में, तो जब वो उनको लगा, हाँ हाँ हाँ, पीठ में मारा था, लेकिन वो उस टाइम शहीद तो नहीं हुआ, चनांचे हाँ ज़ख्मी हुए थे। फिर 3 दिन बाद यानी 21 रमज़ान मुबारक को उनकी शहादत हुई है, तो वो शहीद हो गई। तो उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनके बारे में कहा था कि जब उनको पेश किया कि आपने मुझे क्यों मारा, तो उन्होंने कहा कि उनके अपने अकायद की बुनियाद पर कि आपने कुफर किया था ये वो, और हमने प्लानिंग बनाया था, और वो कहता है कि अल्लाह ताला गारत करे और तबाह बर्बाद करे